الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول رواہ الترمذی۔ ناظرین کرام اور سامعین عظام، یہ حدیث پاک زکوٰۃ کے موضوع پر وارد ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کے پاس اگر مال آ جائے، چاہے ہدیے تحفے میں آ جائے یا میراث میں آ جائے یا تجارت کر کے کمایا ہو، تو جب تک اس مال پر سال نہ گزر جائے اس مال میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ اسی حدیث شریف سے مال میں زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں یہ تفصیل یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایک آدمی صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس پیسے ہیں جس کی قیمت 25,000 کے قریب بنتی ہے، تو آج مان لیا اس کے پاس یہ رقم ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی جب تک کہ 355 دن گزر نہ جائیں، یعنی اگلے سال 14 رمضان کو 355 دن گزر جائیں گے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایک آدمی کے پاس پہلے سے زکوٰۃ لازم تھی اور 10 دن پہلے اس کو 1,00,000 روپے مل گئے، تو پہلے سے زکوٰۃ لازم ہونے کی بنیاد پر اس پر سال گزرا، لیکن 10 دن پہلے اس کو 1,00,000 روپیہ ملا تو اس پہ سال نہیں گزرا، لیکن اس 1,00,000 روپے کو پہلے والے مال کے تابع بنا کر اس پر بھی سال گزرا ہوا مانا جائے گا۔ ہاں، یہ اس شخص کے لیے ہے جو پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھا اور اس کے پاس 1,00,000 روپے آئے، اب وہ صاحب نصاب بن گیا تو اس پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ بات ذہن نشین رکھ کر ہمیں اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کی فضیلت یہ ہے کہ رمضان میں اگر زکوٰۃ دی گئی تو 1 فرض 70 فرض کے برابر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس مال کو محفوظ رکھتے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ دی گئی اس مال میں نقصان نہیں ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو تمام احکام اسلامیہ پر بالعموم اور زکوٰۃ کے حکم پر بالخصوص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔